جیسے کہ مشتاق صاحب ایک آپ سے میرے کو سوال ہے، جیسے کہ اب جب یہ وقف امینڈمنٹ بل پاس ہو جائے گا اگر پوری طرح سے، تو ہو سکتا ہے کئی طرح سے تنگی ہو جائے گی، جیسے کہ قبرستان ہے، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، اقلیتی ادارے ہیں، جیسا کہ اپنے عاشور خانے ہیں، ان سب پر کیا ہے حکومتی قبضہ رہے گا. تو اس کے باوجود بھی اس کے بعد کیا پھر پورے ملک بھر کے جتنے بھی وقف چیئرمینس ہیں وہ اپنے عہدے پر رہیں گے؟ دیکھیے وقت کی جائیدادوں میں نہ آپ کہیں 50 گز پہ قبضہ ہے، نہ میں کہیں 100 گز پہ، یا پھر کوئی اور بھائی 200 گز پہ سے قبضہ نہیں ہے. جو وقت جائیدادوں پہ قبضہ کرے ہوئے جیسے کہ سیاسی قائد ہیں یا پھر مذہبی قائد ہیں، ان لوگوں کا جو قبضہ ہے، جیسے کہ کئی سارے لوگوں پہ الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ کسی نے 3 ایکڑ پر قبضہ کیا ہے، کسی نے 5000 گز زمین پر قبضہ کیا، کوئی 10,000 زمین پہ کیا ہے، کوئی نے 5 ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا ہے. اور کئی سارے ایسے دیوڑیاں ہیں، وقف جائیدادوں کی دیوڑیاں ہیں، کئی لوگوں نے وقف جائیدادوں پر اپنے کاروبار جیسے کہ اپنے محل بنائے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب وقف کے جب حساب کتاب ہوگا، جب گورنمنٹ میں جب وقت آ جائے گا، حکومت اس پہ قبضہ کرے گی، تو یہ چیزیں کیا ان کے پاس سے واپس دی جائے گی اور اس کا حساب سب کو دینا پڑے گا؟ اب جو واقف ہے اس کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہزاروں لاکھوں روپے لو، لیکن ہزاروں لاکھوں روپے لیے جا رہے ہیں، یہ غلط کام ہے. لیکن وہ غلط کام ہے بول کر آپ RSS کو لا کے نہیں بٹھا دیں گے زمین کے اوپر، بھارتیہ جنتا پارٹی کے حوالے نہیں کریں گے زمین. موتا کو تو مسجد کو لانا پڑے گا نا. اب اگر تو یہ لڑائی نہیں لڑے گا تو نہ مسجد بچے گی نہ قبرستان بچے گا، لے جا کے شمشان گھاٹ میں جلانا پڑے گا. یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. کئی سارے دیکھیے آپ ریلیز نکالے جا رہے ہیں، وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ریلیز نکال رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک بھی ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں عوام میں جو شعور پیدا ہوا ہے، عوام کو ابھی تک اس کے بارے میں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل سے کیا فوائد ہے، کیا نقصانات ہونے والے ہیں مسلمانوں کو، یہ نہیں پتا. السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ناہیدہ قدری. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 17 میں سیٹرڈے یعنی ہفتے کا دن ہے، اور آج ہم آئے ہیں جیسے کہ تحریک مسلم شبن کے جو پریزیڈنٹ ہیں مشتاق ملک صاحب، اور ساتھ ہی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر مشتاق ملک صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے اس تعلق سے بات کریں گے. جیسے کہ آپ لوگ کو ہی پتا ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل کیا چیز ہے، یہ کس وجہ سے اس ایکٹ کو پاس کیا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف ہم تمام مسلمان کیوں لڑ رہے ہیں. یہ کئی سارے لوگوں کو پتا ہے کہ وقف امینڈمنٹ کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں، ریلیز نکالی جا رہی ہیں، لیکن یہ کیوں، مطلب اس سے ہمارے کو کیا فوائد ہیں، ہمارے کو کیا نقصانات ہیں مسلمان کو. یہ شاید میں سمجھتی ہوں گھر میں بیٹھنے والی ہماری ماں بہنیں ہیں جو بہت ہی زیادہ نالج رکھتی ہیں، لیکن اس چیز کے بارے میں زیادہ وہ لوگ نالج نہیں رکھتے ہیں. تو اس تعلق سے میں آج مشتاق ملک صاحب سے کچھ سوالات کروں گی. اور سب سے پہلے تو السلام علیکم جی، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گی کہ 24 مئی کے دن جو تلنگانہ مارچ کیا جائے گا اندرا پارک کے پاس، تو اس تعلق سے تھوڑا آپ لوگوں کو اگر انوائٹ کریں گے پہلے تو بہتر. دیکھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام 24 مئی کو اندرا پارک حیدرآباد پر دھرنا چوک پر سمجھیے کہ ریاست کا سب سے بڑا احتجاجی پروگرام ہے. سارے تلنگانہ سے انشاءاللہ مختلف اضلاعوں سے خریوں سے مسلمان نکل کر آئے گا. ان کے ساتھ سیکولر اور دستور کی حفاظت کا جو جذبہ رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، غیر مسلم. تو یہ تلنگانہ کا سب سے بڑا اور مرکزی پروگرام رہے گا احتجاج کا. اور اس احتجاج میں شرکت یوں سمجھیے کہ مسلمانوں پر لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ان کی پوری ساکھ اور پوری سمجھیے کہ شناخت اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے اس بل کے تحت. تو مسلمانوں کو نکلنا اور اس پر احتجاج کرنا ضروری ہے. اور یہ مسئلہ ایک احتجاج سے حل نہیں ہوگا، ایک لمبی لڑائی اس کے لیے لڑنی پڑے گی. اس لڑائی کے لیے آپ فکری اور ذہنی طور پر تیار رہیں. جیسے کہ مشتاق صاحب ایک آپ سے میرے کو سوال ہے، جیسے کہ اب جب یہ وقف امینڈمنٹ بل پاس ہو جائے گا اگر پوری طرح سے، تو ہو سکتا ہے کئی طرح سے تنگی ہو جائے گی، جیسا کہ قبرستان ہے، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، اقلیتی ادارے ہیں، جیسا کہ اپنے عاشور خانے ہیں، ان سب پر کیا ہے حکومتی قبضہ رہے گا. تو اس کے باوجود بھی اس کے بعد کیا پھر پورے ملک بھر کے جتنے بھی وقف چیئرمینس ہیں وہ اپنے عہدے پر رہیں گے؟ دیکھیے پہلی چیز تو آپ کی یہ غلط فہمی کو میں درست کروں کہ یہ بل پاس ہو جائیں گا. نہیں، یہ بل نہیں رہا، قانون ہو گیا. اور یہ ایکٹ اب ان ایکٹ ہے، مطلب قانون بن چکا ہے اور اس پر عمل آوری بھی ہو رہی ہے. مختلف ریاستوں میں مساجد
درگاہوں کے تعلق سے نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں، اور مختلف اوپن لینڈز کے تعلق سے بھی جو وقف کی لینڈ ہے اس پر بھی نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں کلیکٹر کی طرف سے۔ جہاں تک کہ آپ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ وقف بورڈ باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، میں دوسری ریاستوں کو نہیں سمجھاتا، خود اپنی ریاست تلنگانہ میں اب جو موجودہ وقف بورڈ ہے، جو سمجھیے کہ 1995 سے لے کر جو پہلا امائنڈمنٹ ہوا تھا 1995 میں، پارلیمنٹ نے باضابطہ ایک وقف ایکٹ بنایا تھا، پھر اس کے بعد 2013 میں بھی اس میں کچھ سمجھے کہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، تو اس ایکٹ کے تحت وقف بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اور وقف بورڈ الیکٹڈ ہوتا ہے، اس کا چیئرمین بھی الیکٹڈ ہوتا ہے، کچھ ممبرز بھی الیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ایک دو ممبر حکومت نامینیٹ کرتی ہے، ایکس افیشو ممبر بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو سی او ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ریاست میں بورڈ ہے، وہ بورڈ بھی اب سمجھیے کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو آزادانہ طور پر نہیں کر پا رہا ہے، اس وجہ سے کہ بورڈ کے چیئرمین نے بہرحال بورڈ کے اجلاس کے لیے سی او کو کہا، سی او نے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو لکھا، مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ بھئی ہم ابھی بورڈ کے اجلاس کو کال نہیں کر سکتے آپ، اس وجہ سے کہ نیا قانون آ گیا ہے، تو اس پر قانونی مشاورت ابھی جاری ہے اور اجلاس تاحال تو نہیں ہوا ہے۔ تو خود آپ کی ریاست میں بورڈ ان ایکٹیو ہو گیا ہے۔ جب بورڈ کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بورڈ کوئی فیصلے نہیں لے سکتا، تو بورڈ ان ایکٹیو ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک قانون ہے، اور اس قانون کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ وقف کے معنی صرف زمین کے نہیں ہیں، وقف کے معنی مسجد کے ہیں، وقف کے معنی قبرستان کے ہیں، درگاہ کے ہیں، عاشور خانے کے ہیں، چھلوں کے ہیں، امام باڑوں کے ہیں، یا پھر کھلی اراضی جو سمجھیے کہ ہمارے اسلاف نے دی ہیں، وہ سمجھیے وقف شامل ہوتی ہیں۔ وقف کے معنی صرف زمین کے نہیں ہیں۔ جی، اس زمین تعلق سے بولوں گی میں، جیسا کہ دیکھیے وقف کی جائیدادوں میں نہ آپ کہیں 50 گز پہ قبضہ ہے، نہ میں کہیں 100 گز پہ، یا پھر کوئی اور بھائی 200 گز پہ سے قبضہ نہیں ہے۔ جو وقف جائیدادوں پہ قبضہ کرے ہوئے، جیسے کہ سیاسی قائد ہیں یا پھر مذہبی قائد ہیں، ان لوگوں کا جو قبضہ ہے، جیسا کہ کئی سارے لوگوں پہ الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ کسی نے 3 ایکڑ پر قبضہ کیا ہے، کسی نے 5000 گز زمین پر قبضہ کیا ہے، کوئی 10,000 زمین پہ کیا ہے، کوئی نے 5 ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا ہے، اور کئی سارے ایسے دیوڑیاں ہیں، وقف جائیدادوں کی دیوڑیاں ہیں، کئی لوگوں نے وقف جائیدادوں پر اپنے کاروبار جیسے کہ اپنے محل بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب وقف کہ جب حساب کتاب ہوگا، جب گورنمنٹ میں جب وقت آ جائے گا، حکومت اس پہ قبضہ کرے گی، تو یہ چیزیں کیا ان کے پاس سے واپس لی جائے گی اور اس کا حساب سب کو دینا پڑے گا؟ دیکھیے، وقف سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی ادارہ یا کوئی پراپرٹی ہے تو وہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ یقیناً اس پہ سیاستداں قبضے کرے ہیں، رولنگ پارٹی کے لوگ بھی قبضے کرے ہیں، مسلم سیاستداں بھی کرے ہیں، سبھی وقف کو لوٹے ہیں، اور وقف اللہ کی زمین ہے۔ آپ اس کی 1 انچ بھی، کسی کی بھی زمین کوئی اگر لوٹتا ہے تو اس کی خبر تنگ کر دی جاتی ہے، حساب نہیں، خبر تنگ کر دی جاتی ہے، شدید عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اگر کسی کی 1 سمجھیے گز زمین بھی کوئی غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ یہ اسلام کا اصول اور شریعت ہے۔ اب وقف کی زمین جو اللہ کی ہے، اس کو عبداللہ کا قبضہ بول کے آپ اگر لے لیے ہیں تو اللہ کا نے تو جواب دینا پڑے گا جو مسلمان ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وقف میں مس مینجمنٹ ہوا ہے، وقف میں بہت سمجھیے کہ چوریاں اور دھاندلیاں ہوئی ہیں، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کے گھر چوری ہو رہی ہے تو آپ سمجھیے کہ صاحب کسی کو لا کر بٹھا دیں کہ بھئی تو غلے پہ بیٹھ جا اور یہ سب کچھ تو لوٹ کے لے جا کیونکہ یہ تو چوری چھوری ہے۔ یہ تو اصول نہیں ہے۔ اور وقف ایک مذہبی مسئلہ ہے، وقف ایڈمنسٹریٹیو مسئلہ نہیں ہے، وقف پیور ریلیجیس ایشو ہے، اور اس ریلیجیس ایشو کو یہ RSS اور BJP ایڈمنسٹریٹیو ایشو کر رہے ہیں۔
بھائی آپ کی ترپتی مندر کی پوجا کا مسئلہ ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے، ریلیجیس ہے. ہاں، آپ کے کسی بھی مٹ کو چلانے کا مسئلہ ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے، ریلیجیس ہے. اسی طرح مسلمانوں کے مساجد ہوں، مسلمانوں کی درگاہیں ہوں اور یا مسلمانوں کے قبرستان ہوں، یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ نہیں، ریلیجیس ہے. اب اس میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں، خبروں کے لیے لاکھوں روپے لیے جا رہے ہیں، ہزاروں روپے لیے جا رہے ہیں، جبکہ قبرستانوں کو وقف کیا گیا کہ بھئی اس میں مردوں کو لا کے دفن کرو، جو مر جائے تو ان کے لیے یہ زمین ہم وقف کر رہے ہیں. اب جو واقف ہے اس کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہزاروں لاکھوں روپے لو، لیکن ہزاروں لاکھوں روپے لیے جا رہے ہیں. یہ غلط کام ہے، لیکن وہ غلط کام ہے بول کر آپ آر ایس ایس کو لا کے نہیں بٹھا دیں گے زمین کے اوپر، بھارتیہ جنتا پارٹی کے حوالے نہیں کریں گے زمین. اور مساجد کا مسئلہ ہے، اس میں مساجد کا مسئلہ قبرستانوں کا مسئلہ ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم تو 1 انچ وقف نہیں لیے، ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو بھائی مرے گا تو کہاں جائے گا؟ قبرستان جائے گا نا. موتا کو تو مسجد کو لانا پڑے گا نا. اب اگر تو یہ لڑائی نہیں لڑے گا تو نہ مسجد بچے گی نہ قبرستان بچے گا، لے جا کے شمشان گھاٹ میں جلانا پڑے گا. یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. جائیدادوں کا جو میں آپ سے پوائنٹ بات کری ہوں کہ جیسا کہ یہ جو دیوڑیاں ہیں جس پہ کاروبار ہے لوگوں کے، وہ واپس حساب میں لیا جائے. دیکھیے، حکومت نے یہ کہا کہ ہم غریبوں کو فائدہ پہنچانے اور بالخصوص سمجھیے کہ صاحب پسماندہ مسلمان، جو غریب مسلمانوں میں کوئی کاسٹ نہیں ہے، تو غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں گے، بالخصوص خواتین کو فائدہ پہنچائیں گے. کیونکہ کرن رجیجو نے، امت شاہ نے سینہ تان کر بہت ساری باتیں کہی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے دوران. لیکن آپ بل کو پڑھیں گے تو بل میں ایک کلاز بھی نہیں ہے کہ اس طرح خواتین کو فائدہ پہنچایا جائے گا، اس طرح غریبوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا، یا پھر وقف کی پراپرٹیز کا ہم اس طرح پروٹیکٹ کریں گے، ہم اس طرح یہ وقف کی لوٹی ہوئی پراپرٹیز کو واپس لیں گے، یا پھر چلیے موجودہ جو پراپرٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. آپ ایک سنگل سمجھیے کہ لا بتا دیجئے، ایک سنگل پوائنٹ بتا دیجئے اس بل میں آپ چور دروازے سے یا پھر دھڑلے سے مسلمانوں کی مساجد پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور جو کھلی اراضی ہے اس میں لمیٹیشن ایکٹ کو آپ ختم کر کے جتنے قبضے دار ہیں ان کی تو عید کر دیا، دسہرہ دیوالی کر دیا ان لوگوں کے لیے. وہ تو زمین ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی اگر آپ لمیٹیشن سمجھیے کہ ختم کر دیں گے. تو یہ جو بل ہے، یہ بل سمجھیے کہ صرف زمینات پر مساجد اور قبرستانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، مسلمانوں کو دھمکانے اور ڈرانے اور مسلمانوں کو سمجھیے کہ صاحب پریشان کرنے کے لیے یہ بل آیا ہے. یہ بل کوئی وقف کے لیے نہیں آیا، یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کے لیے آیا. آخری سوال، جیسے کہ قبرستان میں اب تو دیکھیے موت حیات اللہ کے ہاتھ ہے. اب سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جیسے کہ ایم آر او کا پرمیشن رہے گا قبرستان کے تدفین وغیرہ کے لیے، میت کو لے کر جائیں گے تو ایم آر او کی پرمیشن کی ضرورتیں پڑیں گی. مطلب یہ چیزیں عائد کرتے جائیں گے، آگے جا کے رولز بنا دیے جائیں گے قبرستان کی حد تک. پھر مسجدوں کے جو ذمہ دار رہیں گے، جیسا کہ مسجدوں میں ہمارے پاس سوسائٹی ہوتی ہے تو ان کے ذمہ دار مسجد والے جو چاہیں ویسا کر سکیں، یا پھر ان کے حوالے جب کرنے کے بعد میں یہ لوگ ہی ہر طریقے سے اپنی ذمہ داری سے ہر کام ان کی مرضی سے کیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں اب کوئی ہفتے کی رات میں مر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے سنڈے کے دن ایم آر او آفس بند رہے گا، تو ان کا پرمیشن آنے تک منڈے تک ویٹ کیا جائے گا میت کو تدفین کرنے کے لیے. یہ سوال اٹھتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کئی سارے دیکھیں آپ ریلیز نکالے جا رہے ہیں، وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ریلیز نکال رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک بھی ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں عوام میں جو شعور پیدا ہوا ہے، عوام کو ابھی تک اس کے بارے میں یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل سے کیا فوائد ہے، کیا نقصانات ہونے والے ہیں مسلمانوں کو، یہ نہیں پتہ. جس دن ان کو پوری طرح سے ڈیپلی یہ چیز کو جب لوگ سمجھیں گے، جیسا کہ گھر میں بیٹھنے کے لیے میری ماں بہنیں ہیں جو شاید یہ چیز کو بہت ایزی لیتی ہیں، جو شاید اپنے گھر کی روزمرہ کی زندگی میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ اس چیز کو کور نہیں کر، مطلب جیسے اتنے سارے بل پاس ہوئے، یہ بھی ہو گیا ہوگا، چلو چھوڑو، ٹرپل طلاق کا جس طریقے سے کر دیا، چلو یہ بھی ہوا تو ہم آپ کو گھر میں بیٹھے جگہ پیسے تو کم نہیں ہوئے ہمارے گھر کے آنے والے. تو یہ چیزوں کو لوگ توجہ دے کے ان لوگ بھی باہر نکلے. میں چاہتی ہوں کہ بچہ اس کے خلاف میں ایک ہمارا حق سمجھ کے اس کے لیے لڑے. تو اس تعلق سے آپ ان لوگوں کو ہر چیز اس طریقے سے سمجھائیں، کیونکہ اب دیکھیے اتنے ریلیز نکال رہے ہیں لیکن لوگوں کو کھل کے نہیں سمجھایا جا رہا کہ وقف امینڈمنٹ ہمارے لیے کیا نقصان رکھتا ہے. یہ بات پہ تھوڑا سا دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے
اور پھر خواتین کی بات آپ نے کہی کہ جو گھریلو خواتین ہیں یا پھر ورکنگ سمجھے وومنس ہیں، ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتی ہیں، ان سب کے لیے یا نوجوان نسل کے لیے بھی یہ بات ہے کہ دیکھو یہ لڑائی کوئی وقف کی کھلی زمینوں کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی اس ملک میں آپ کے وجود کی، آپ کی شناخت کی لڑائی ہے. اگر آپ اپنی مسجدوں اور قبرستانوں کو بچانے کی لڑائی نہیں لڑیں گے تو کل آپ کا گھر بھی نہیں بچے گا، آپ بھی نہیں بچیں گے. یہ بس بنیادی چیز اس کو مسلمان سمجھ جائیں کہ اگر آپ مسجد اور قبرستان کو بچانے یا درگاہ کو بچانے یا جتنی ریلیجیس اینٹیٹی ہے وہ سمجھیے ان آئیڈینٹیٹیز کو بچانے کے لیے اگر آپ نہیں نکلیں گے تو کل آپ کا گھر بھی نہیں بچے گا اور آپ بھی نہیں بچیں گے. آپ کو سمجھے ریلیف کیمپوں میں آ کے پڑ جانا پڑے گا. بس اس بل کو یہ سمجھے تو آپ اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اپنے وجود کی لڑائی، اپنے گھر کو بچانے کی لڑائی کے لیے آخری پوائنٹ تک سمجھیے کہ کوئی بھی اونر جاتا ہے تو یہ وقف بل کی لڑائی نہیں، آپ کی اپنے وجود کی لڑائی ہے. آپ کو نکلنا پڑے گا. دیکھیے جیسے کہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے تھے ہمارے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مشتاق ملک صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف، اور میں بھی آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیے وقف امینڈمنٹ بل کا جہاں بھی جلوس ہو یا جہاں پر بھی دھرنا ہو یا ریلی ہو، اس میں یہ سوچ کے مت وہ کریے کہ یہ فلاں اپوزیشن پارٹی ہے، فلاں یہ وہ پارٹی ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے مشتاق صاحب، دیکھیے کہ لوگ نئی تنقیدوں میں رہ رہے ہیں. اتنے سارے ریلیز آ رہے ہیں، اتنے سارے جلسے کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ایک اپنے انا میں بول رہے ہیں کہ ارے انہوں بول رہے ہیں یہ کرو، انہوں بول رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو، انہوں بول رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا کر دو. تو ارے ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے احتجاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن احتجاج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پوری مسلم قوم کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن تنقید بھی کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ تنقید کر رہے ہیں. تو میں بس عوام سے آپ کے تھرو آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے یہی بولنا چاہوں گی کہ دیکھیے تنقیدیں کرنے سے بجائے متحد ہو کے بالکل. دیکھیے یہ کوئی جماعتوں کے بینر کا یا تیری جماعت بڑی میری جماعت بڑی، تو لیڈر میں پلیڈر میں فلاں، یہ سمجھیے تیرا مدرسہ بڑا میرا مدرسہ چھوٹا، تیرا سمجھیے کہ صاحب اتنا دم ہے میرا اتنا دم ہے. جس میں جتنا دم ہے وہ سب مل کر یہ لڑائی لڑنا چاہیے. یہ لڑائی کسی جماعت کی لڑائی نہیں ہے، کسی فرد کی لڑائی نہیں ہے یا کسی شخصیت کو بلند کرنے کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی امت کی اس ملک میں بقا کی لڑائی ہے. تو اس میں جتنی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعت کے لیڈرز ہوں، چاہے مذہبی جماعت کے لوگ ہوں، چاہے مشائقین ہو، علماء ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مہدوی ہو، سمجھیے کہ صاحب یا پھر سیاسی طور پر مجلس ہو، ایم بی ٹی ہو، کانگریس ہو، بی آر ایس ہو، سی پی آئی ہو، سی پی ایم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، یہ سب جماعتوں کے مسلمان کو متحد ہو کر یہ لڑائی لڑنی چاہیے. اس میں اختلاف کوئی نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی کہیں بھی اگر وقف کے لیے سمجھیے کہ صاحب کوئی جد و جہد کر رہا ہے، کوئی پروگرام رکھا ہے تو اس میں مسلمانوں کو شرکت کرنی چاہیے. لیکن ایک بات اور واضح کر دوں، جلسوں سے سمجھیے کہ قانون واپس نہیں لیے جاتے. احتجاج کی زبان اپنانا پڑے گا. شکریہ. اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو بس جتنے بھی میرے ویورز ہیں میں ان کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ایک دوسرے پر تنقید کر کے یہ کوئی پارٹی کی لڑائی نہیں ہے، یہ بس ایک اسلام کے لیے اپنی لڑائی ہو رہی ہے. جیسا کہ یہاں پر مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں پر ایک نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو شروع سے مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں. تو آج یہ مت سوچیے کہ وقف امینڈمنٹ پاس ہو گیا ہے، ہو جانے تو ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج سیدھا ہمارے اوپر وار کیا گیا ہے. ہمارے اسلامی جو جائیداد ہے، ہماری جو مذہبی جائیداد ہے، ان پر وار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر رہنے بھی نہیں دیا جائے گا. آگے جا کے ایسے ماحول پیدا ہوئیں گے، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ہم جب یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے یہ ہماری وقف کی جائیداد ہے، یہاں پر تو ہم رہ جائیں. تو یہ بھی ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. چھوٹی سی بھی زمین کے لیے بھی ہمیں یہاں پر لڑنا پڑے گا. جیسے کہ ہم جب کل کے دن ہم انتقال کر گئے تو ہمیں زمین کے لیے بھی دفنانے کے لیے بھی ہمیں بہت بڑی آواز اٹھانی پڑے گی یہاں پر. تو اس تعلق سے میں تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے ہمارا مقصد، میرا جو آج کا انٹرویو کا مقصد تھا، یہ میں کوئی پالیٹکس کی طرف سے بات نہیں کر رہی ہوں. میں صرف یہاں پر ایک انسانیت اور اسلام کی طرف سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے آج یہ کہا ہے کہ جتنی بھی
लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप सबसे हमारी यही इल्तिजा है कि जहाँ भी धरने या फिर जहाँ पर भी रैलीज वहाँ पर की जा रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लें। और ख़ासतौर पे तो 24 मई को जो तेलंगाना मार्च होने वाला है उसको हमें फिर से तारीखी बनवाना है, जैसे कि मिलियन मार्च जो हुआ था उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो जो पॉइंट था, जिस पॉइंट पे वो मिलियन मार्च किया गया था, जिस मकसद से किया गया था, उससे भी बड़ा मकसद आज हमारा ये है। जी हाँ, ख़वातीन को, और मैं ये भी कहूँगी कि जितनी ज़्यादा ख़वातीन हो सके इस मार्च में ज़रूर आप लोग शिरकत करें। बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सब आएँ, ताकि जो हुकूमत है हमारी, जैसा कि हमारी जो इंडिया का जो कानून है, जहाँ जो हमारे कानून को चलाने वाले जो बड़े बड़े आला ओहदेदार हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी नज़र आए कि वाकई में मुसलमान इस चीज़ से कितना नाराज़ है। और मुसलमान अगर ज़िद पे आ जाए, मुसलमान की कोई चीज़ पे अगर नज़र डाल दे, तो वो किस तरह बाहर निकल सकते हैं मुसलमान, ये चीज़ को हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग एक हो जाए, एक तहत हो जाए, जितना हो सके एकजुट होकर काम करें। ये मत सोचे कि फ़लाने किसी और पार्टी का जुलूस है, किसी और पार्टी की, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मुसलमानों के हक़ की लड़ाई के लिए जुलूस निकाल जा रहा है। तो ज़रूर आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तेलंगाना मार्च में शिरकत करेंगे। खुदाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी, NQ24 न्यूज़ से कैमरामैन सोहेल खान के साथ इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतज़ार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।